اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ابھی حال ہی میں 14 اگست کا جشن آپ کی نگاہوں کے سامنے سے گزرا ہوگا. ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اس میں عملی شرکت بھی کی ہوگی. ہو سکتا ہے آپ کے اذہان میں یہ سوال بھی ابھرا ہو کہ ہم یہ جشن کیوں مناتے ہیں، یا کسی بھی خاص واقعے کے حوالے سے جو سیلیبریشنز ہوتی ہیں ان کو کیوں منایا جاتا ہے. مثلا 14 اگست کو لے لیجئے، 23 مارچ کو لے لیجئے، 25 دسمبر کو لے لیجئے، کرسمس، نیو ایئر ایو کو لے لیجئے، بسنت کو لے لیجئے، ہولی کو لے لیجئے، ہالووین ڈے کو لے لیجئے. تو ایک جواب ذہن میں آتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس دن رونما ہونے والے واقعے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ اس دن کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، اور کن کن لوگوں کی کوششوں سے ہوا تھا، کون جیتا تھا، کون ہارا تھا، کون کامیاب ہوا، کون ناکام ہوا. دوسرا اہم مقصد اپنے اندر ایک جوش و ولولہ پیدا کرنا اور اپنی زندگی کو اس واقعے کی مناسبت سے ڈھالنا. یعنی اگر ہم 14 اگست کے حوالے سے دیکھیں تو سب سے پہلے جو 14 اگست کی سیلیبریشنز ہیں اس میں جو بات یا جس چیز پر زور دینا چاہیے وہ ہے حب الوطنی، مقصد قیام پاکستان، اور ان لوگوں کی کوششوں کا تذکرہ جنہوں نے پاکستان بنایا، ان لوگوں کی قربانیوں کا تذکرہ جن کی وجہ سے پاکستان بنا. اور دوسرا مقصد یہ کہ بحیثیت پاکستان پاکستانی اب ہماری کیا ذمہ داری ہے. قائد اعظم کا پاکستان ہو یا علامہ اقبال کا پاکستان ہو، ہم اس پاکستان کو کیسے اچیو کریں. وہ پاکستان جو اب تک نہیں بن پایا کیسے بنے گا. لیکن آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہمیشہ سے ہی اور اب آنے والے دور میں یہ چیز اور زیادہ پختہ ہوتی چلی جائے گی کہ کسی بھی کام کا اصل مقصد یا روح یا معنویت ختم ہوتی جا رہی ہے. یعنی اگر ہم پاکستانیوں کو چھوڑیں، کرسمس کی بات کر لیں، 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت. اگر ہم یہ کہیں کہ عیسائی اگر عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت منا رہے ہیں، اگر وہ اس کا حق ادا کر دیں تو سب کے سب مسلمان ہو جائیں. کیا 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالی جاتی ہے؟ اس حوالے سے سیمینارز ہوتے ہیں، اس حوالے سے عزم مصمم کیا جاتا ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر عمل کریں گے. اسی طرح آپ 14 اگست کو لے لیجئے. پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا تاکہ مسلمان ہندوانہ رسموں سے آزاد ہوں اور انگریزوں کی غلامی کے شکنجے کو، طوق کو اپنے گلے سے اتار بھیگیں. عین 14 اگست کے دن اسلامی روایات اور احکامات کا مذاق اڑایا جاتا ہے. موسیقی، مکس گیدرنگ، توہین مومن، لوگوں کو ستانا، ہر قسم کا گناہ جو آپ کر سکتے ہیں اس 14 اگست کو کیا جاتا ہے. رہی صحیح کسر ملٹی نیشنل کمپنی اور کاروباری حضرات نے پوری کر دی. کنزیومرزم کے نام پر اپنی پروڈکٹس کو 14% ڈسکاؤنٹ آن 14th اگست، 69% ڈسکاؤنٹ آن 69th برتھ ڈے آف پاکستان کے نام سے بینرز لگ گئے، بل بورڈ سج گئے، ٹی وی پہ اشتہارات آنے لگے. 14 اگست کو کیش کیا گیا ہے، جس طرح عید کو کیش کیا جاتا ہے.
قربانی کی عید کو کیش کیا جاتا ہے، اور یہ بدعت اور یہ سازش مغرب سے ہماری طرف منتقل ہوئی ہے۔ اس طرح وہاں پر کرسمس نہیں رہا، اور ہندوؤں میں جو مذہبی تہوار ہیں وہ مذہبی تہوار نہیں رہے، فقط لہو و لعب، فحاشی، گناہوں کا اڈا، مرکز، منبع، سرچشمہ بن چکے ہیں۔ ہر واقعے سے روح کو نکال لیا گیا ہے۔ بہرحال 14 اگست اور اس جیسے سیکولر، اگر ان کو کہا جائے، واقعات کو، جشن کو نکال دیا جائے، تو ہم آتے ہیں اسلامی تہوار، اسلامی واقعات کی طرف۔ ہمارے یہاں بھی تاریخوں کی مناسبتوں سے ایام منائے جاتے ہیں۔ کبھی خوشی کا دن ہوتا ہے تو ہم خوشی مناتے ہیں، عید مباہلہ، عید غدیر، دعو العرض ابھی جو آنے والا ہے 25 ذوالقعدہ کو، یوم ولادت ائمہ کی۔ اور اگر غم کا دن ہو، مثلا کربلا کے ایام، ایام عزا، ائمہ کی شہادتوں کے ایام، تو ہم اس کو اس طرح سوگ کے عالم میں مناتے ہیں۔ مقصد وہی جیسے بتلایا گیا، اس تاریخ کو ہونے والے واقعے کی اہمیت کو اجاگر کرنا، اس تاریخ کو پیدا ہونے والی یا شہید ہونے والی شخصیت کی سیرت کو اجاگر کرنا۔ دوسری اہم چیز، اس شخصیت یا اس واقعے کی مناسبت سے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرنا، تجدید ایمان کرنا، تجدید عزم کرنا کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں، ہم کس لیے اس دنیا میں آئے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ اور جب ہم انبیاء، ائمہ اور دیگر لوگوں کے ایام مناتے ہیں، خصوصی طور پہ شخصیات کے حوالے سے، ان شخصیات کا خاکہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، ان کی سیرت ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، اور پورے خوشی و خضوع سے ہم توجہ مرکوز کر کے بیٹھتے ہیں کہ اس شخصیت سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا انبیاء کے جو قصے ہمیں سنائے ہیں، وہ فقط لوری یا داستان یا حکایتیں، قصے کہانی نہیں، من گھڑت باتیں نہیں، بلکہ عبرت حاصل کرنے والے واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت نمبر 111 میں فرماتا ہے، ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ کہ جو قصے تمہارے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، ان میں عبرتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں، اور یہ من گھڑت داستانیں نہیں۔ وَلَوْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى، کہ یہ باتیں من گھڑت کہانیاں نہیں۔ اور یاد رکھ لیجئے، جب بھی آپ کسی شخصیت کو اپنا رہبر، رہنما یا رول ماڈل قرار دیں گے، تو آپ کی زندگی میں، آپ کی روٹین میں، آپ کی گفتار میں، سیرت میں، کردار میں اس شخصیت کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ اگر آپ اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہتے ہیں تو علی کی کردار کی جھلک آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ مذہب اہل بیت کا ماننے والا کہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کا رویہ، ان کا سلوک، ان کا طرز فکر، طرز زندگی آپ کی زندگی میں جھلکنا چاہیے۔ اور جناب ابراہیم اس معاملے میں یکتا ہیں، یونیک ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ واضح ایک آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 68 میں خود فرمایا، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، کہ بے شک جو لوگ ابراہیم سے قریب تر ہیں وہ ہیں کہ جو ابراہیم کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اسی کو اہل بیت پر چسپاں کر دیجئے کہ بے شک اہل بیت سے قریب تر وہ ہیں جو اہل بیت کی اتباع کرنے والے ہیں۔ چنانچہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ذی القعدہ کا مہینہ ہے، 25 ذی القعدہ دعو العرض کے حوالے سے
ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس دن زمین کو بچھایا گیا، بلکہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ وہ دن ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس دن کے حوالے سے ایک درس آپ کے سامنے پہلے دیا جا چکا ہے۔ آج اس دن ہونے والے 3 واقعات میں سے ایک واقعہ، ایک شخصیت کی ولادت کے حوالے سے گفتگو ہوگی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، جو کہ ہمارا موضوع سخن ہے، اور وہ ہے سیرت ابراہیم کے پیغامات۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد کے۔ ہماری گفتگو کا دوسرا مرحلہ تعارف ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کی 25 سوروں میں 69 مرتبہ آیا ہے، 69 ٹائمز، اور خود قرآن کا 14واں سورہ ابراہیم علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت 8 پہلو ہے، وہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے۔ علماء اعلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 5 پہلوؤں سے، 5 نسبتوں سے، 5 قسم کے اعزازات اللہ تعالیٰ نے مرحمت فرمائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو فوجی افسران ہوتے ہیں ان کے یونیفارم پہ سینے پر تمغے سجے ہوئے ہوتے ہیں، بیجز ہوتے ہیں۔ جو جتنے بڑے عہدے پر ہوگا اتنے ہی زیادہ تمغے اس کے سینے پہ سجے ہوئے ہوں گے۔ کیپٹن ہوگا تو کیپٹن جتنے، پھر کرنل، پھر بریگیڈر، پھر جنرل، پھر لیفٹیننٹ کرنل وغیرہ وغیرہ۔ تو جتنا بڑا عہدہ ہوگا اتنا ہی زیادہ اعزازات ہوں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو 5 اہم اعزازات حاصل تھے۔ نمبر 1، آپ بندہ خدا تھے۔ اب آپ کہیں گے بھئی یہ کون سا بڑا اعزاز ہے، ہم بھی بندہ خدا ہیں، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بندگی کا حق ادا کیا۔ کون سا بندہ؟ جس کو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، متعارف کروایا۔ تو کیسے متعارف کروایا؟ کہ میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے شرف کے لیے کافی ہے کہ تو میرا خدا ہے۔ حقیقی بندہ، حقیقی غلام حضرت ابراہیم نے اپنے آپ کو ثابت کیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی نوکری کرتا ہے، کسی کے کام آتا ہے، کسی کی خدمت کرتا ہے، غلامی کرتا ہے، تو جب آقا اس سے خوش ہوتا ہے تو اس کو انعام دیتا ہے۔ ابراہیم نے جب اپنے آپ کو حقیقی طور پہ اللہ کا بندہ ثابت کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ بلند کیا اور اللہ کے بندے سے اللہ کا پیغمبر بنا دیا۔ اب ابراہیم اللہ کے پیغمبر بنے، اللہ کے پیغام پہنچانے والے بنے، اور لوگوں کو اللہ کا بندہ بنانے والے بنے۔ اور جب ابراہیم نے پیغمبری کا حق ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور درجہ بلند کیا اور ان کو اللہ کا رسول بنا دیا۔ رسول اور پیغمبر میں یہ فرق ہوتا ہے کہ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، اس کا ایک الگ قانون اور اصول پہ مبنی ایک مسودہ، ایک کتاب، ایک صحیفہ ہوتا ہے جس کے تحت وہ لوگوں کو اپنی شریعت اور اپنے دین کی طرف دعوت دیتا ہے۔ نبی پہلے سے آئے گئے دین یا شریعت پر عمل کرواتا ہے۔ مثلا لوط علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے ہی میں تھے، لیکن ابراہیم کی شریعت کے پابند تھے اور ابراہیم کی نگرانی تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے۔ جب وہ فلسطین گئے تو انہوں نے لوط علیہ السلام کو اپنے سے 24 میل دور کے علاقے میں متعین کیا کہ تم یہاں نبوت کا کام کرو۔ ابراہیم نے جب بندگی کا حق ادا کیا تو ان کو پیغمبر بنایا گیا، جب پیغمبر کا حق ادا کیا تو رسول بنایا گیا۔ جب انہوں نے اپنے اوپر آنے والی آزمائشوں کو کامیابی سے ان سے وہ گزرے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا، امام الناس۔ اور امام وہ ہوتا ہے جو صاحب اقتدار ہوتا ہے، صاحب حکومت ہوتا ہے، شریعت کو نافذ کرنا اس کی ذمہ داری ہوتا ہے، لوگوں کے انفرادی اور اجتماعی تمام امور کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے اور لوگوں کے اموال میں تصرف رکھتا ہے۔
یہ چوتھا طبقہ جو ابراہیم علیہ السلام کے سینے پر سجا اور ان کے اعزاز کو، ان کے مرتبے کو بلند کیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا تمغہ دیا، ایسا اعزاز دیا کہ جو شاید ان چاروں تمغوں پہ بھاری تھا، اور وہ تھا خلیل اللہ کا، اللہ کا دوست۔ اور جب اللہ کا دوست ہو جائے، کسی کا بھی دوست ہو جائے، تو وہ تمام لوگوں سے بڑھ کر محفوظ، اس کے لیے جو ہے وہ محبوب ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کا جو محبوب ہو جائے تو اللہ اس کو پتہ نہیں کہاں پہنچا دے، پھر اللہ کو اس کو کوئی بات بری نہیں لگتی، کیونکہ وہ ایسی بات کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ تمام لوگوں سے زیادہ اس کو چاہتا ہے۔ لیکن ایک عجیب بات کہ اس کے باوجود ایک تمغہ باقی تھا جو ابراہیم علیہ السلام کو ملنا تھا، جو بہت بعد میں ملا، اور اس کے ملنے کے بعد ابراہیم خوشی سے جھوم اٹھے۔ وہ کیا تمغہ تھا، وہ کیا اعزاز تھا، کہ ایک تجسس کے ساتھ اس کو یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور درس کے اختتام پہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بتلائیں گے وہ آخری تمغہ کیا تھا جو ان پانچوں تمغوں پہ بھاری تھا۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ سورہ نحل آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ابراہیم کان امتن، کہ بے شک ابراہیم ایک امت تھے۔ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس محفل میں، مثلا کوئی تعلیم میں آگے ہے، کوئی تقریر میں آگے ہے، کوئی تحریر میں آگے ہے، کوئی سیر و تفریح میں آگے ہے، کوئی لوگوں کی خدمت میں آگے ہے، مختلف قسم کے افکار اور خصوصیات کے حامل لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن کہا جائے کہ یہاں پہ ایک ایسا شخص بھی ہے جو تمام خوبیوں کو لیا ہوا ہے۔ اس انجمن میں ایک ایسا شخص ہے جو ان تمام لوگ صفات جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا حامل ہے، تو ہم کہیں گے یہ شخص اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، یعنی پوری ایک محفل کے برابر ہے یہ شخص۔ اسی لیے ابراہیم کو کہا گیا یہ پوری امت کے برابر ہے۔ جیسے ہم سپاہی کے لیے کہتے ہیں نا کہ یہ سپاہی ایک طرف اور پوری فوج ایک طرف، یا کسی کھلاڑی کے لیے کہتے ہیں یہ کھلاڑی ایک طرف اور دوسری ٹیم ایک طرف۔ تو ابراہیم ایک طرف اور امت ایک طرف۔ امت میں موجود تمام لوگوں کے تمام خواص، اچھے خواص جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں موجود۔ وہ کیا اسباب ہیں، وہ کیا کارکردگی ہے، وہ کیا سرگرمی ہے، وہ کیا حالات تھے کہ جب کہ ابراہیم علیہ السلام ان حالات سے گزرے تو اللہ تعالیٰ نے اتنے بلند مقامات عطا کیے۔ آئیے ان پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہماری گفتگو کا تیسرا مرحلہ ابراہیم علیہ السلام کا خاندانی پس منظر، لیکن اس سے پہلے ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق، مشہور ہو گیا ہے آزر، ان کے باپ تھے، قرآن میں بھی ان کو باپ کہہ کے پکارا گیا ہے۔ لیکن ہوا یوں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اوائل میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور ان کی امی نے ان کے چچا کے حوالے ابراہیم کو کر دیا۔ جیسے آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں اگر باپ مر جائے تو چچا میں سے کوئی لے لیتا ہے، اور ماں مر جائے تو خالاؤں یا پھپھیوں میں سے کوئی لے لیتا ہے۔ تو یہ خیال لگتا ہے، بلکہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بعض اوقات تایا کو تایا ابو کہا جاتا ہے، بڑے ابو کہا جاتا ہے، اس طرح خالہ کو خالہ امی یا بڑی امی کہا جاتا ہے۔ تو ماں کا لفظ خالہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور باپ کا لفظ چچا کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں لوگوں کو کنفیوژن ہو گیا کہ آزر جو تھے وہ چچا نہیں تھے بلکہ باپ تھے، جبکہ ہمارے عقیدے کے مطابق نبی کا باپ، نبی کی ماں، اور پورا سلسلہ اوپر تک نبی کا مومن ہوتا ہے۔ جبھی ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ نسب نبی پشت میں نوح علیہ السلام سے جا کے مل جاتا ہے، جو کہ ان سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے، اور خود ابراہیم علیہ السلام ہمارے زمانے سے 4000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ تو 1500 سال رسول کو ہوئے، پھر 2500 سال، 4000، اور پھر 4000 سے 1 سال اور اوپر لے جائیں تو نوح علیہ السلام۔ تو آپ کے والد طارق تھے الف ر خا، جو مسلمان تھے۔ والدہ کا نام بونا یا نونا تھا، عجیب سا نام ہے۔ نام تو خیر ابراہیم بھی ہے عجیب سا، اسماعیل بھی ہے عجیب سا، فرعون بھی، نمرود بھی، کیونکہ یہ سب نام غیر عربی ہیں،
تو عجیب سے ہونے چاہیے لیکن اتنے زیادہ مستعمل ہیں کہ ہمیں عجیب نہیں لگتے. بہرحال بونا، نونا بھی ہے لیکن بونا زیادہ مشہور ہے. اچھا، ابراہیم کی علیہ السلام کی پہلی بیوی، پہلی زوجہ سارہ، جن میں بی بی خدیجہ کی جھلک کہ بہت ہی متمول خاتون تھیں، بلکہ پیغمبر کی بیٹی تھی. سارہ بنت لاحج، لاحج ان کے والد کا نام تھا. بہت متمول تھیں اور بی بی خدیجہ کی طرح اپنی تمام دولت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیتی اور کہا تھا آپ مکمل تصرف رکھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے وہی کیا جو رسول اللہ نے کیا تھا، اپنی ساری دولت، سارہ کی ساری دولت جو ہے وہ دین کی خدمت میں اللہ کی راہ میں قربان کر دی. اور انہی سارہ سے جو بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام تھا اسحاق، جو 100 سال کی عمر کے قریب پیدا ہوئے تھے. اور انہی سے پھر یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام. اور دوسری طرف آپ کی دوسری بیوی بی بی ہاجرہ جو کہ کنیز تھی. جناب زید کو جب بادشاہ نے بنو امیہ کے طعنہ دیا کہ تم کنیز کی اولاد ہو، تو انہوں نے کہا کہ اسماعیل بھی کنیز کی اولاد تھے جن سے رسول اللہ پیدا ہوئے. بی بی ہاجرہ کنیز تھی سارہ کی، اور سارہ کو یہ کنیز بادشاہ نے دی تھی، اس کا تذکرہ بھی آگے آئے گا. اور جناب اسماعیل سے رسول اللہ پیدا ہوئے. تو دیکھا جائے یہود و نصارہ شجرے کے اعتبار سے ہمارے کزنز ہیں. کزنز یا بھائیوں میں لڑائی تو ہوتی رہتی ہے، پھر محبت بھی ہوتی ہے، پھر لڑائی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بی بی سارہ سے ہیں اور ہم لوگ جو ہیں وہ مسلمان یا رسول اللہ کی نسل جو ہے وہ جو ہے اسماعیل سے ہے، بی بی ہاجرہ سے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 175 سال کی عمر دی. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوط علیہ السلام بھی تھے، جن کی والدہ ابراہیم کی والدہ اور بی بی سارہ کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں. یہ تینوں جو ہے کزنز ہوئے، بی بی سارہ، بی بی ابراہیم، حضرت ابراہیم کزن ہوئے، ٹھیک ہے، اور لوط علیہ السلام بھی کزن ہوئے ان کے، کیونکہ ان تینوں کی مائیں آپس میں بہنیں تھیں. بہرحال یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ، جس میں آزر ایک کڑوے میوے کی طرح موجود تھا، جیسے ابو لہب رسول کا چچا جو ہے رسول کے لیے پریشانی کا باعث بنتا تھا، بلکہ رسول کی جان کا دشمن تھا. اس طرح آزر کا بھی یہی حال تھا، جس کا تذکرہ بھی آگے آئے گا، کس طرح وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک کانٹا بنا رہا اور مصیبت کے لیے ہر وقت بلکہ ان کو قتل کرنے کے در پہ رہتا تھا. یہ ہماری گفتگو کا تیسرا مرحلہ خاندانی پس منظر کے حوالے سے. اب چلتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے حالات کی طرف. ایک درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد پہ. بابل، جس کو انگلش میں بیبیلون کہتے ہیں، اس کا تذکرہ آپ نے تاریخ میں سنا ہوگا. یہ بابل 2 دریا کے درمیان تھا. یہ کلفٹن والا 2 دریا نہیں، دجلہ اور فرات کے درمیان 2 دریا تھے، بیچ میں بابل تھا. اور آپ کو معلوم ہے جو بھی تہذیب کسی دریا کے قریب ہوتی ہے بڑی پھلتی پھولتی ہے، زرخیز ہوتی ہے، اور موسم بھی اچھا ہوتا ہے، اور جہاں پانی ہوتا ہے وہاں زندگی ہوتی ہے. جو سٹیز اس وقت دنیا میں دریا سمندر کے قریب ہیں وہ سب ترقی یافتہ ہیں. تو اس زمانے میں بابل بہت مشہور تھا، بلکہ بابل کی ہسٹری بہت پرانی ہے. بہت سارے بادشاہوں نے اس کو اپنا دارالخلافہ بنایا. سکندر اعظم نے بھی اس کو اپنا دارالخلافہ بنایا، نمرود نے بھی اس کو اپنا دارالخلافہ بنایا. اچھا، نمرود، بخت النصر، ذوالقرنین اور سلیمان، یہ 4 افراد تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکمرانی دی تھی. 2 کافر تھے، 2 مومن تھے، 2 اللہ کے دشمن تھے اور 2 اللہ کے نبی تھے. ذوالقرنین بھی نبی تھے، سلیمان علیہ السلام بھی نبی تھے. اور دوسری طرف بخت النصر اور یہ نمرود، یہ دونوں جو ہے دنیا کے حاکم تو تھے لیکن اللہ کے دشمن تھے. اب یہاں سے ایک بات ثابت ہو گئی، جیسے کہ ہم نے کہا ہمارا موضوع جو ہے سیرت ابراہیم کے پیغامات، تو آپ کو پیغامات چننے ہیں سیرت ابراہیم سے، تاریخ ابراہیم سے. اب یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ کسی شخص کے پاس مال و دولت کا ہونا خدا کے راضی ہونے کی دلیل نہیں.
ہو سکتا ہے خدا راضی ہو اس سے، ہو سکتا ہے خدا راضی نہ ہو. تو اکثر غریب جو ہیں وہ امیروں کو تانا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، برا بھلا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، سب حرام کی کمائی ہے، اللہ ان سے ناراض ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، جہنم میں جائیں گے. یہ حسد ہے، یہ حسد ہے. اسی طرح یہ بھی صحیح نہیں کہ جو ہے وہ آپ ہر دولت والے کو کہہ دیں کہ بھئی اللہ اس سے راضی ہے. خادم الحرمین والشریفین والامریکین، آپ ان کے بارے میں کہہ دیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت، تیل کی دولت سے نوازا ہے تو اللہ ان سے راضی ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ تیل کی دولت شیعہ علاقوں میں، ایسٹرن ایریاز میں، ان علاقوں میں نہیں ہے جہاں یہ رہتے ہیں نجدی. تو کسی کے پاس مال و دولت کا ہونا اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے، ورنہ ذوالقرنین، سلیمان، بخت النصر، نمرود سب برابر ہوتے، سب سے اللہ راضی ہوتا. ہو سکتا ہے اللہ راضی ہو سکتا ہے اللہ راضی. ہاں ایک دلیل ہے، ایک صفت ہے، ایک نعمت ہے جو اللہ کسی کو دے، اللہ اسے راضی ہوتا ہے. اللہ جب کسی سے اس کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو علم دین دے دیتا ہے. اللہم صلی علی محمد. اس زمانے میں بابل کا شہر فسق و فجور کا مرکز تھا، ہر قسم کے گناہ وہاں موجود تھے. اچھا ہم کراچی کو بہت زیادہ برا بھلا کہتے ہیں، کراچی میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، بہت جرائم بڑھ گئے ہیں اس لیے رینجرز آ گئی ہے وغیرہ وغیرہ. تقریباً ہر جگہ جس ملک میں بڑے شہر ہیں وہاں پہ جرائم ریٹ بہت زیادہ ہے. ایون نیو یارک کو دیکھ لیجئے آپ، لندن کو دیکھ لیجئے آپ، بامبے کو دیکھ لیجئے، شنگھائی کو دیکھ لیجئے، برلن کو دیکھ لیجئے، پیرس کو دیکھ لیجئے، روم کو دیکھ لیجئے. کسی بھی شہر میں آپ چلے جائیں کہ جو بڑا مرکزی شہر ہے کسی ملک کا، وہاں جرائم، پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے، خوشحالی زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے بے دینی زیادہ ہوتی ہے، مادیت پرستی زیادہ ہوتی ہے. گاؤں دیہاتوں میں اگر وہ مذہب سے نا آشنا بھی ہوں، آشنائی نہ ہو، مذہبی نہ ہو، تو بھی آپ دیکھیے گا ان کے اندر خلوص بنسبت شہری علاقوں کی زیادہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو کوئی مہمان آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ کھانے کے وقت آگے پہلے بتا تو دیتے، ہم زیادہ کھانا پکاتے یا کھا لیتے آپ کے آنے سے پہلے. دیہاتوں میں آپ چلے جائیں وہاں تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو ابھی آئے گے، وہ تو کھانے سے پہلے ڈھونڈا کرتے تھے کوئی مہمان کوئی مل جائے اور لے آئیں اس کو. بہرحال تو یہ فتنہ و فساد کا مرکز تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بابل بھیجا. بہت سے لوگ جو کراچی سے بھاگنے کے چکر میں ہیں کہ ہم ذرا انگلینڈ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، وہاں پہ سکون ہوگا. اللہ نے بھیجا ہے آپ کو اس لیے کہ یہاں پہ جو ہے فتنہ و فساد ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں. ڈاکٹر وہیں جاتا ہے جہاں پہ مریض زیادہ ہوتے ہیں. ایک ڈاکٹر کو ایسا کلینک کھول کے دے دیا جائے جہاں پہ کوئی مریض نہ آئے تو وہ واپس آ جائے گا ایک مہینے بھر میں، ہفتے بھر میں. تو اگر کسی جگہ برائیاں ہیں تو آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں کے لیے چنا. رسول کے زمانے میں جو بدترین جگہ تھی، بدترین لوگ تھے، وہ مکے کے لوگ تھے. بدترین لوگوں کے لیے بہترین نبی، بہترین شخص کا، بہترین استاد کا اہتمام اور انتخاب کیا گیا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو ابراہیم علیہ السلام کو بابل بھیجا گیا. اچھا وہاں پہ معاملہ کچھ یوں ہوا کہ نمرود نے ایک خواب دیکھا کہ ایک ستارہ آسمان کے افق پر نمودار ہوا اور اس کی روشنی اتنی تھی کہ اس کی چکا چوند سے سورج اور چاند گہنا گئے، ان کی روشنی ختم ہو گئی. جب اس نے یہ خواب اپنے وزیروں کو خصوصی طور پہ آزر کو سنایا جو ان کا چچا تھا ابراہیم کا، تو آزر نے کہا یہ خواب تو میں نے بھی دیکھا ہے. اور پھر اس نے تعبیر یہ بتلائی کہ عنقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت کو ختم کرے گا. بالکل فرعون والی صورتحال یہاں پیدا ہو گئی. فرعون نے کیا کہا تھا؟ فرعون نے یہ کہا کہ تمام بچوں کو قتل کر دو. اس نے 2 احکام جاری کیے. پہلے تو یہ کہا کہ تمام بچوں کو قتل کر دو جو پیدا ہوں. تمام دائیوں کو حکم دیا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو تو دیکھو لڑکا ہے یا لڑکی، لڑکا ہے تو قتل کر دو، لڑکی ہے تو زندہ رہنے دو. بالکل آج کل کے حالات سے بالکل الٹ. ہمارے یہاں لڑکی پیدا ہو تو منہ بنتا ہے اور لڑکا پیدا ہو تو خوش ہوتے لوگ. انڈیا میں تو قتل کر دیا جاتا ہے، ایبارشن کر دیا جاتا ہے. بہرحال تو دائیوں کو یہ حکم دیا گیا. دوسرا حکم اس نے ایک عجیب نافذ کر دیا کہ شوہروں کو بیویوں سے جدا کر دیا اور ان کو شہر سے دور بھیج دیا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہے گا. یعنی آئندہ کی بھی منصوبہ بندی کر دی اس نے. جو عورتیں حاملہ تھیں ان کے لیے بھی کہہ دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا، لڑکا ہوا تو قتل کر دیا جائے گا. پتہ نہیں کسی طرح والدہ اور والد
ملے، ان کا نطفہ ٹھہرا، اور ان کی والدہ نے، ابراہیم کی والدہ نے پورے زمانے حمل میں کسی کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آخری وقت تک، ولادت تک آثار حمل مخفی رہے، اور یہ ہمیں کافی ائمہ کے بارے میں خصوصی طور پہ 12ویں امام عجل اللہ تعالیٰ فرجک اللہم صلی علی محمد کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب وقت ولادت قریب آیا تو انہوں نے اپنی پھوپھی کو رکنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ آثار حمل تو نہیں کہ آپ فکر نہ کیجئے، آج ہی ان کی ولادت ہوگی، اور ولادت ہوئی۔ تو بالکل یہی تھا کہ آثار حمل نہیں تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ جب وقت ولادت قریب آیا تو انہوں نے شہر سے دور رخ کیا۔ اس زمانے میں عورتیں مخصوص ایام میں شہر سے باہر چلی جاتی تھیں کچھ دنوں کے لیے، انہوں نے اس کا بہانہ بنایا، اور تھا ولادت کا مسئلہ۔ غار میں جا کے ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور پھر وہیں پہ گاہے بگاہے کبھی دن میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ دودھ پلانے جاتی تھی، کبھی نہیں جا پاتی تھی تو فکر مند ہو جاتی تھی۔ جب جاتی تھی تو دیکھتی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی انگلی منہ میں دیے ہوئے ہیں، جب انگلی ہٹاتی تھی تو پتہ چلتا تھا وہاں سے دودھ کی نہر جاری ہے جس سے وہ سیراب ہو رہے ہیں۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام اس طرح پیدا ہوئے، اس طرح پلے بڑھے، اور جب وہ بڑے ہوتے گئے انہوں نے آس پاس کے ماحول کو دیکھا، اپنی امی سے ضد کرنے لگے کہ مجھے آپ شہر لے جائیں، میں لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس غار سے میں تنگ آ گیا ہوں، تنہائی سے پریشان ہو گیا ہوں۔ اور وہی سمجھاتی، کبھی بہانے بناتی، پھر بعد میں انہوں نے بتا دیا کہ بادشاہ نمرود تمہارے قتل کے در پہ ہے، چلو میں پھر بھی تمہارے چچا آزر سے بات کروں گی۔ وہ چلی گئی، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ پھر بھی نہیں لا سکتی تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تنہائی سے اکتا کر 13 سال کی عمر میں باہر غار سے باہر قدم رکھ دیا۔ 13 سال کی عمر تھی، لیکن ان کا ڈیل ڈول 20 سال کے نوجوان کی طرح تھا۔ اس طرح ہمارے ائمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے 1 مہینے میں 1 سال کے برابر بڑھتے۔ اللہ کے منتخب بندوں کی نشانیاں، علامات، خد و خال مماثلت رکھتے ہیں۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام غار سے نکلے، یہاں پہ ان کا سفر معرفت شروع ہوا، جہاں پہ ان کے لیے اللہ نے دین کی رہنمائی کی۔ کیسے؟ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیے، اگر یہاں کہا جائے کہ بھئی ایک اسٹوڈنٹ کو مانیٹر بنانا ہے جو فرسٹ آئے گا، اور استاد کو معلوم بھی ہو کون فرسٹ آئے گا، اور وہی کہتے کہ ٹھیک ہے آپ مانیٹر بن گئے ہیں، اب باقی لوگ ٹیسٹ دیں، باقی تمام لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ بھئی انہوں نے ٹیسٹ کیوں نہیں دیا۔ اب استاد یہ کہہ کہ مجھے معلوم ہے یہ فرسٹ آئیں گے، اس لیے میں نے ان کو مانیٹر بھی بنا دیا، فرسٹ بھی قرار دے دیا۔ اب آپ پھر دوبارہ اعتراض کہیں گے کہ بھئی امتحان دینے سے پہلے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اللہ کا رسول نبی منتخب شدہ ہوتا ہے، لیکن حجت تمام کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے دیکھو یہ تم سے سب سے بہتر ہے، ورنہ اللہ ڈائریکٹ اعلان کر سکتا ہے پیدائش کے وقت ہی کہ یہ نبی ہے، لوگوں کو اعتراض ہو جاتا۔ اگر تو ہمیں موقع دیتا تو ہم بھی ثابت کر کے دکھا دیتے۔ پہلے نبی اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے، رسول اللہ نے اپنے آپ کو صادق و امین ثابت کیا 40 سال تک۔ کسی نے چیلنج نہیں کیا رسول کو کہ تم سب سے بہتر نہیں ہو، ہم تم کو نہیں مانتے، کبھی کسی نے نہیں، بلکہ صادق امین کہا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو ثابت کیا، تھیوریٹیکلی اینڈ پریکٹیکلی، نظریاتی طور پہ، عملی طور پہ، معرفت الہی حاصل کر کے، معرفت قیامت معاد حاصل کر کے، معرفت دین حاصل کر کے، پھر اس دین کو عمل پیرا ہو کر اور اس دین کو پھیلا کر۔ ابراہیم کے سفر معرفت میں پہلے ابراہیم نے خدا کی معرفت حاصل کی، توحید شناسی، معرفت الہی۔ کیسے؟ غور سے سنیے گا، کیونکہ ان واقعات سے کچھ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ شرک کر ڈالا۔ کیسے؟ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام غار سے نکلے، رات کا وقت تھا، کچھ لوگ ستاروں کے آگے کھڑے ہوئے تھے۔ ایک ستارہ زہرا، آپ کو معلوم ہے بہت چمکدار ستارہ ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا لقب زہرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ زہرا چمکدار ستارہ تھا، تمام ستاروں سے زیادہ چمکدار تھا، چنانچہ تمام لوگ جو اس کے سامنے کھڑے ہو کے عبادت کر رہے تھے۔ ابراہیم نے کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کس کی؟ انہوں نے کہا اس ستارے کی جو سب سے زیادہ چمکدار ہے۔ ابراہیم نے کیا کہا؟ واقعی خدا کو ایسے ہی ہونا چاہیے، سب سے زیادہ چمکدار، سب سے زیادہ واضح، سب سے زیادہ ممتاز، الگ تھلگ، میرا خدا ایسے ہی ہے۔ اور پھر اپنی خدا کی تعریفیں کرنے لگے۔ لوگ سمجھے یہ ہمارے خدا کی تعریف کر رہا ہے، ان کو گلے لگایا، نیو کمر سمجھ کے ان کا اکرام کیا،
انہوں نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ اٹھو بیٹھو. اب دیکھیں یہ سائیکالوجیکل ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ جب آپ بچے کو کچھ سمجھانا چاہیں اور وہ کھیل رہا ہو تو آپ اس کو یہ نہ کہیں تم پڑھو, یہ کھیلنے کا وقت نہیں ہے. آپ اس کے ساتھ کھیلنے لگ جائیں اور کھیلتے کھیلتے کہیں بھائی بہت تھک گئے, چلو اب جو ہے وہ پڑھائی کر لیتے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خدا کی تعریف کی اور وہی سمجھے ہماری تعریف کر رہے ہیں. جب صبح ہوئی تو ستارہ زہرا غائب ہو گیا. تو ابراہیم نے کہا یہ ستارہ زہرا کہاں گیا؟ کہنا یہ غائب ہو گیا. کہنا کہاں؟ کہنا پتہ نہیں کب آئے. کہنا اگلے دن آئے گا. کہنے گا ابھی یہ تو خدا نہیں ہو سکتا کہ جو ایک معین وقت کے لیے ہو پھر غائب ہو جائے, میرا خدا تو ہر وقت رہتا ہے. یہ کہہ کے ان لوگوں سے بچھڑ گئے اور ان لوگوں کو شک میں ڈال دیا. دیکھیں یہ ہے طریقہ تبلیغ کا, توحید شناسی کا. آگے گئے لوگ چاند کی پرستش کر رہے تھے. میں کہا تم چاند کی پرستش کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے یہ زہرا سے بڑا ہے, زہرا سے خوبصورت ہے, زہرا ستارے سے زیادہ چمکدار ہے. میں نے کہا واقعی خدا تو سب سے زیادہ واضح, چمکدار اور خوبصورت ہوتا ہے, میرا خدا بھی ایسا. اپنے خدا کی تعریف کرنے لگے. لوگوں نے کہا کہ شاید یہ چاند کی تعریف کر رہے ہیں اور یہ چاند پرست ہو گئے. وہی بات کہ نیو کمر ہیں, ان کا اکرام شروع کر دیا اور ان میں گل مل گئے. صبح ہوئی تو چاند غائب. انہوں نے کہا چاند کہاں چلا گیا؟ کہہ لیں گے وہ تو غائب ہو گیا. کہ نہیں کیسا خدا ہے جو غائب ہو جاتا ہے اور دن میں نظر نہیں آتا؟ میرا خدا تو ایسا نہیں, خدا کو تو ہر وقت رہنا چاہیے. یہ کہہ کہ وہ آگے بڑھ گئے اور چاند پرستوں کو شک میں ڈال دیا. آگے گئے تو سورج نظر آیا, لوگ نظر آئے, سورج کی طرف کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہوئے نظر آئے. لوگوں کو کہا یہ کیا کرو گے؟ ہم سورج کی عبادت کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ سب سے زیادہ واضح چمکدار ہے, بلکہ چاند کو روشنی دینے والا بھی یہی ہے. وہ بھی عبادت نہیں کرنے لگے, اپنے خدا کی عبادت کرنے لگے, تعریف کرنے لگے کہ خدا کو ایسا ہی ہونا چاہیے, نہ صرف خود روشن ہو بلکہ لوگوں کو روشن کرے. خدا کا ایک نام جو ہے قیوم بھی ہے, خود بھی قائم ہے اور دوسروں کے قائم ہونے کا سبب بھی ہے. لوگ سمجھے کہ یہ جو ہے ستارہ سورج پرست ہیں, ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیا. مغرب ہوئی, سورج ڈوب گیا. کہنے لگا خدا کہاں گیا؟ کہنے لگا وہ تو غائب ہو گیا. کہنے لگا میرا خدا تو ایسا نہیں, میرا خدا تو ہمیشہ قائم و دائم ہے اور ہمیشہ رہتا ہے, زندہ ہے, کبھی غائب نہیں ہوتا. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا اپنے فیت کا, اپنے عقیدے کا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنا رخ تمام سمتوں سے موڑ کر ایک دین حنیف کی طرف کر دیا. وما انا من المشرکین, اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. ابراہیم نے یہ نہیں کہا تھا اب میں نے شرک چھوڑ دیا, انہوں نے کہا کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. تو یہ تذکرہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا سورہ انعام آیت نمبر 79 میں موجود ہے. لوگ یہ سمجھے, کچھ لوگ مفسرین جو مذہب اہل بیت سے تفسیر یا تعلیم یا تفصیل حاصل نہیں کرتے, کہ ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ شرک سے توبہ کی, اور جب شرک سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی. نہیں, ہمارے نزدیک نبی کبھی بھی گناہ نہیں کرتا, شرک تو بہت دور کی بات ہے. یہاں خدا شناسی معرفت الہی کی ڈگری لے کر لوگوں کے نزدیک, اپنے نزدیک نہیں, لوگوں کے نزدیک ڈگری لے کر آگے بڑھے. تو معاد شناسی کی ڈگری, معاد شناسی کی معرفت ان کو حاصل کرنی تھی, لوگوں کو بتلانا تھا. آگے گئے تو سمندر میں ایک مردہ جانور پڑا ہوا تھا جس کے گرد بہت سارے جانور پرندے چکر لگا رہے تھے اور اس کو نوچ نوچ کے کھا رہے تھے. ابراہیم نے کہا کہ یہ پرندہ کیسے زندہ ہوگا دوبارہ؟ تو کچھ ڈائلاگز ابراہیم علیہ السلام کے اللہ کے ساتھ جو قرآن میں منقول ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 260-260, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي تُحْيِي الْمَوْتَى. جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے بتلا دے تو کیسے زندہ کرتا ہے. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ, تو اللہ نے کہا کہ کیا تم کو ایمان نہیں؟ قَالَ بَلَى, ابراہیم نے کہا وائی ناٹ, کیوں نہیں؟ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, بس میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں. قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ, تو اللہ نے کہا کہ تم پرندوں میں سے 4 پرندوں کو پکڑ کے لے آؤ. پھر ان کو حکم دیا کہ ان پرندوں کو ذبح کرو, ٹکڑے ٹکڑے کرو, خلط ملط کرو اور پھر 10 حصے بناؤ. اور 10 حصے ایسے بنانا
کہ ہر حصے میں ہر پرندے کا، چاروں پرندوں کا گوشت شامل ہو. جیسے قربانی میں 7 حصے بناتے ہیں نا، ہر حصے میں کوئی تھوڑی سی کلیجی بھی ہوتی ہے، پائے بھی ہوتے ہیں، سری بھی ہوتی ہے، ہڈی بھی ہوتی ہے، لیکن جھگڑا پھر بھی ہوتا ہے کہ ہمارے حصے میں ہڈی زیادہ ڈال دی. 10 حصے بنائے اور مختلف پہاڑوں میں ڈال دیے. پھر ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی روایت میں اللہم صلی علی محمد علیہ وسلم کے مطابق چاروں کی چونچیں انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لی اور اللہ نے کہا کہ اب تم ہر پرندے کو آواز دو. انہوں نے آوازیں دینا شروع کی. 4 پرندے تھے، مرغ، مرغابی، مور اور کوا. اور کیوں دے اس کا بھی تذکرہ بھی آگے آئے گا، یہ 4 ہی کیوں دیے اللہ نے. تو انہوں نے آواز دی مرغ کو، تو مرغ کے ٹکڑے مختلف پہاڑوں سے اڑ کر چونچ کے پیچھے ٹرین کی ڈبوں کی طرح لگتے چلے گئے اور وہ پورا مرغ بن گیا اور اڑ گیا. مرغابی کو آواز دی، اس طرح اس کے ٹکڑے اڑ کے آئے، مرغابی بن گئی دوبارہ. پھر مور اور پھر کوا. اور تمام پرندوں نے اللہ کے رسول ابراہیم کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہمیں زندہ کیا. ابراہیم نے کہا میں نے زندہ نہیں کیا، اللہ نے زندہ کیا. علماء علام فرماتے ہیں کہ یہ 4 پرندوں کا انتخاب اس لیے کیا کہ چاروں پرندوں میں کوئی نہ کوئی برائی موجود ہوتی ہے. مثلا مرغ شہوت رانی میں مبتلا رہتا ہے، مرغابی ہر وقت بھوک میں مبتلا رہتی ہے، مور جاہ طلبی میں مبتلا رہتا ہے، اپنی تعریف کروانے کا اس کو شوق کہ میں بہت اچھا لگ رہا ہوں. اسی طرح کوا جو آرزوؤں کا متلاشی رہتا ہے، لمبی لمبی آرزو، لمبی لمبی تمنائیں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو شخص ان برائیوں میں مبتلا ہوگا تو گناہ بھی کرے گا، اور گناہ گار کو آخرت میں دوبارہ اٹھنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی کے لیے. اگر کوئی شخص اپنی طاقت کے بلبوتے پر اپنی خواہشات کو پورا کر رہا ہے اور لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے تو اس کو ابراہیم علیہ السلام کے اس معجزے کی طرح اپنا انجام یاد رکھنا چاہیے کہ میں چاہے کتنا ہی جو ہوں اس دنیا کو فتح کر لوں، ظلم کر لوں، مجھے آخر اللہ کے سامنے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح معاد شناسی کی ڈگری بھی لے لی. پہلے توحید، پھر معاد، قیامت. اچھا ہمارے یہاں اصول دین 3 ہیں: توحید، نبوت، قیامت. نبوت امامت کے بغیر ادھوری ہے، توحید عدل کے بغیر ادھورا ہے. لیکن غیر شیعہ مذاہب میں عدل کو نہیں تسلیم کیا جاتا، امامت کو تسلیم نہیں کیا جاتا. اس لیے 5 اصول دین ہمیں واضح کرنے پڑے، ورنہ اصول دین 3 ہی ہیں: توحید پہلا، قیامت آخری، بیچ کا نبوت. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت دی کا مطلب ہے کہا کہ اب تم نبوت کا اعلان کر دو. تینوں اصول دین مکمل ہو گئے اور ابراہیم کی تھیوریٹیکل تربیت، نظریاتی تربیت مکمل ہو گئی. اب ابراہیم کو کہا گیا کہ تم اس قابل ہو گئے ہو کہ اب لوگوں کو دین کو پہنچاؤ اور لوگوں کا علاج کرو. یعنی ابراہیم علیہ السلام کا سفر معرفت ختم ہوا اور سفر نبوت شروع ہوا. ایک درود پڑھ دے محبت والے محمد نے. ہماری گفتگو کا چھٹا مرحلہ سفر نبوت. ابراہیم علیہ السلام نے اگر دیکھا جائے رسول اللہ کی سنت بھی یہی تھی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے گھر والوں کو ڈراؤ اور اللہ کی طرف بلاؤ. ہم وہ کہتے ہیں نا کہ جنرسٹی بگنس ایٹ ہوم، سخاوت گھر سے شروع ہوتی ہے، اس طرح دین بھی گھر سے شروع ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے دین کی ابتدا کی. ان کی والدہ نے جب ان کو دیکھا کہ یہ ماشاءاللہ دین شناسی کا سفر طے کر کے اپنے ملک آ گئے تو وہ پریشان ہو گئی کہ بیٹا نمرود کے سپاہی تمہیں قتل کر دیں گے، کیونکہ ان 10-20 سالوں میں کوئی بھی مرد نظر نہیں آتا تھا نوجوان، کیونکہ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، پیدا ہوا تو قتل کر دیا گیا. بھائی ان کو کس طرح چھپ چھپا کے وہ آزر کے گھر لے گئی. آزر ان کا چچا تو تھا لیکن بت پرست تھا، بت پرست تو تھا، بت ساز تھا، بت ساز تو تھا، نمرود کا خاص وزیر بھی تھا. خیر انہوں نے کہا کہ چلو اس بہانے تم شاید بچ جاؤ، وہ نمرود سے تمہاری کوئی سفارش کر دے، یا نمرود یہ سمجھے کہ یہ تو آزر کا بھتیجا ہے، یہ کیا کرے گا میرا. آزر کے گھر میں لے کے گئی تو آزر بہت پریشان ہوا. اس نے کہا بھائی یہ بچہ کب پیدا ہوا؟
اور یہ کیسے بچ گیا؟ تو انہوں نے پوری تفصیل سنائی کہ میں نے غار میں اس کو پیدا کیا اور یہ اس طرح بچ گیا. حضرت نے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن اب بہرحال تم جو ہے کسی کو بتانا نہیں. ابراہیم علیہ السلام اس کے گھر میں رہے، بلکہ آزر کو تبلیغ کرنا شروع کر دی کہ یہ بت نہ فائدہ پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، بے حس و حرکت ہے، ان کو ماننا فضول ہے. آزر یہی سمجھ رہا تھا ابھی ٹین ایجر ہے، جس طرح ہمارے کہتے ہیں ٹین ایجر ہے، یہ خود سمجھ جائیں گے، ابھی تو سیدھی باتیں کر رہے ہیں فضول. انہوں نے کہا یہ بھی نیا نوجوان ہے، اس کے ذہن میں پتہ نہیں کہاں سے خرافات آ گئی، یہ خود سمجھ جائے گا، اس کو بزی کر دو، بزی ہو جائے گا تو یہ سب باتیں بھول جائے گا. تو آزر بت بنایا کرتا تھا، بت بنا کے اس نے اپنی اولادوں کو کہا کہ تم جاؤ ان بتوں کو جا کے مارکیٹ میں بیچ آؤ، یعنی خدا کو بیچ آؤ. خیر آج کل لوگ دین بیچ دیتے ہیں، تو خدا کو بھی بیچنا کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کو کہا تم بھی. اچھا آپ دیکھیں، گویا کہ ابراہیم اس کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ابراہیم بھی نعوذ باللہ اس بت پرستی میں شریک ہو گئے انڈائریکٹلی. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بت کے گلے میں رسی ڈالی اور اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کے گئے. جس طرح بچے قربانی کے بکرے کو لے کے گلی میں گھومتے ہیں بقرہ عید سے پہلے، کبھی اس کو پانی پلا رہے ہیں، کبھی اس کو گھاس کھلا رہے ہیں، بچے بھی یہ کرتے ہیں. ایک مذاق بن گیا، لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے خدا کی توہین کر رہے ہو. اور آزر کے بچوں نے آ کے گھر میں بتلایا آزر کو کہ دیکھیں یہ انہوں نے کیا بدتمیزی کی ہے، پورے شہر میں بدنام کر دیا، آپ کتنے متقی مشرک ہیں، آپ کے شرک پہ حرف آ گیا، لوگ آپ پہ شک کر رہے ہیں کہ آپ جو اللہ کو مانتے ہیں، آپ مشرک نہیں رہے. وہ بڑے پریشان ہو گئے، بھئی یہ کیا کروں، یہ تو باولا قسم کا نوجوان لگ رہا ہے، یہ تو میری بے عزتی کر ڈالے گا. انہوں نے کہا کہ تمہیں گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں. جیسے ہم اپنے بچوں کے پابندی لگا دیتے ہیں نا، کمرے میں بند کر دیتے ہیں، اور آج کل ہم وہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ فیس بک یوز کر رہا ہوتا ہے کمرے میں بند ہو کر. آج اس زمانے میں خیر نہیں تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کو کمرے میں بند کر دیا. اور ابراہیم تو غار سے نکل کے بھاگ گئے تھے، تو یہ کمرہ کیا چیز ہے، وہ نکل کے بھاگ گئے. اچھا بھاگ گئے تھے تو کہیں چلے جاتے دور ان لوگوں کی نظروں سے. کہاں گئے؟ آزر کے محل میں، اور اس کو جا کے تبلیغ شروع کر دی. آزر جو ہے وہ پریشان کہ یہ کون نوجوان ہے، یہ پیدا کیسے ہوا، پیدا ہو گیا تو یہ قتل کیوں نہیں ہوا. وہ تو سوچے پڑ گیا اور پوچھا تم کہاں سے آؤ، کیا یہ وہ ابراہیم علیہ السلام اس کو توحید کی تبلیغ. اس نے کہا یہ بھی ایک نوجوان ہے، باولا ہو گیا ہے، اپنی باتیں کر رہا ہے، سربراہ ہو گیا ہے. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ ابراہیم تمہارا خدا کیا کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا میرا خدا جو ہے وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. انہوں نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں، چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں. گیا تو پھانسی پہ ایک شخص چڑھنے والا تھا. عین پھانسی پہ چڑھنے سے پہلے اس شخص کو اتار دیا نمرود نے. دیکھو یہ بھی مرنے والا تھا، میں نے بچا لیا. پھر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، ایک آدمی کو بلایا ادھر آؤ، کہا اس کو پھانسی پہ چڑھا دو. اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا کہ دیکھو میں جس کو چاہوں موت دے دوں، جس کو چاہوں زندہ کر دوں. ابراہیم ڈرے نہیں. ابراہیم نے صرف ایک سوال کیا کہ دیکھو میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کے دکھاؤ. اب وہ سوچ میں پڑ گیا کیا کرے کیا نہ کرے. انہوں نے کہا تمہاری امی سے بات کرنی پڑے گی. اس نے فوراً پیرنٹ ٹیچر میٹنگ بلائی اور امی کو طلب کیا اور کہا کہ بھئی یہ کیا ہے، کون ہے یہ، کیسا تم نے بیٹا پیدا کیا، اور یہ تو میں نے پابندی لگائی ہوئی تھی، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. دیکھیں ماں نے کیا جواب دیا، اس کو تو کاپنا چاہیے تھا. ماں نے کیا کہا کہ دیکھو یہ اللہ کے اذن سے پیدا ہوا ہے اور اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارا قاتل بنے گا تو اس کو قتل کر دو تاکہ دوسرے بچوں کو قتل ہونے سے میں بچا سکوں. جس بنیاد پر تم بچوں کو قتل کر رہے ہو وہ یہ ہے کہ بچہ جوان ہو کے تمہیں قتل کر دے گا، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ یہ بچہ مجھے قتل کرے گا، ٹھیک ہے اس کو قتل کر دو. اچھا دوسرے بچے قتل ہونے سے بچ جائیں گے. 1,00,000 بچوں کو قتل کیا تھا اس نے، 1,00,000. تو آزر نے کہا مجھے ایسے ہی کرنا پڑے گا، لیکن میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، یہ پہلی مرتبہ ایسا ہے، آئندہ ایسا نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر چلے گئے اور نمرود سوچنے لگا کہ میں کیا کروں. ادھر ابراہیم بھی سوچنے لگے میں کیا کروں. ابراہیم نے کہا کہ میں نے بہت زبانی کلامی بات کر لی، یہ گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلے گا، یہ لاتوں کی بھوت ہے، یہ باتوں سے نہیں مانیں گے. عید نوروز آیا، پورا شہر خالی ہوا، میلے میں گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں جو ہوں اچھا فیل نہیں کر رہا، انی سقیم ہوں، کہ میں جو ہوں وہ اپنے آپ کو بیمار محسوس کر رہا ہوں. یعنی اگر آدمی ذہنی طور پر، اچھا کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا، یہ ایک گناہ کیا انہوں نے، نعوذ باللہ. ایسا نہیں، آپ ذہنی طور پہ اسٹریس میں مبتلا ہوں تو وہ بھی ایک سائیکولوجیکل
اپسیٹ یا ڈیزیز کہلائے گی، وہ ذہنی طور پہ وہ تھے کہ اتنا سارا شہر، اتنا بڑا ملک بت پرستی میں مبتلا ہے، کوئی میری بات نہیں مان رہا. وہ رک گئے، تمام لوگ چلے گئے. وہ آئے، آپ نے بچپن میں واقعہ پڑھا ہوگا، تمام بتوں کو توڑا اور سب سے بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی ڈال دی. خاموشی جا کے سو گئے اپنے گھر میں. لوگوں نے دیکھا تو لوگ سمجھ گئے یہ ابراہیم کا کیا دھرا ہے. بلایا، کہیں کس نے کیا؟ کہیں اس سے پوچھ لو، یہ عینی شاہد ہے، آئی وٹنس، یہ بتا دے گا. کہ نہیں، یہ نہیں بول سکتا. کہیں پھر کیسا خدا ہے؟ اچھا یہ تو بتاؤ، اس نے ان تمام بتوں کو ٹوٹنے سے، توڑنے سے کیوں نہیں بچایا؟ کیوں نہیں پکڑا اس شخص کو جو توڑنے آیا تھا؟ کہیں یہ نہیں کر سکتا. کہیں جب یہ نہیں کر سکتا، بول نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے، تو پھر کیسا خدا ہے؟ اب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ابراہیم کی اس ملک میں کوئی جگہ نہیں، اور پوری دنیا پہ حکومت کرتا تھا. تو اس نے کہا اس کو اس دنیا سے، یعنی قتل کر دینا چاہیے، اس دنیا سے نکال دینا چاہیے. ابراہیم نے ابراہیم علیہ السلام کو قید کیا اور آگ جلائی. ہماری گفتگو کا 7واں مرحلہ انتقام نمرود. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. نمرود نے پہلا انتقام آتش کدہ روشن کرنے سے لیا. پہلے انہوں نے آگ جلائی نمرود نے. کیسی آگ؟ کہتے ہیں 2 سال تک اس نے لکڑیاں جمع کی. اب 2 سال تک آپ کسی کو SMS دیں کہ میں تمہیں قتل کرنے والا ہوں، وہ پہلے ہی مر جائے گا، 2 مہینے میں مر جائے گا. 2 سال جب لکڑیاں جمع ہو رہی ہوں گی ابراہیم کو جلانے کے لیے، تو ڈپریشن سے مر جانا چاہیے، لیکن ابراہیم بالکل تر و تازہ. اتنی بڑی آگ تھی کہ اس کو قریب جانے کے لیے بھی دل گردہ چاہیے تھا. بڑے دور سے کئی 100 گز تک آدمی جو ہے اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا. یہ ایشو بھی پیدا ہو گیا، ابراہیم کو اس میں ڈالیں کیسے؟ یہ کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہاتھ پکڑ کے ڈال دیں. تو کہا گیا کہ منجنیق بناؤ اور منجنیق میں ڈال کر جیسے توپ کا گولا پھینک دیں، ابراہیم کو پھینک دو. تو منجنیق بنائی گئی ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے. جب آگ روشن ہو رہی تھی، آگ بھڑکائی جا رہی تھی، تو کہتے ہیں آسمان کے سارے فرشتے رو رہے تھے. جبرائیل رونے لگے اور کہا اے اللہ تیرا خلیل اللہ آگ میں جلنے جا رہا ہے، اس کو بچا لے. تو اللہ نے کہا کہ وہ تمہاری طرح نہیں کہ مایوس ہو جائے، وہ مجھ پہ توکل کرتا ہے، اور جب وہ دعا مانگے گا تو میں اس کی دعا کو مستجاب کروں گا، تم دیکھ لینا. تو دیکھیں ابراہیم کا توکل، ابراہیم کا ایمان فرشتوں سے بڑھ کر. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل آئے اور کہنے لگے کہ میری مدد کی ضرورت ہو تو بتائیے، میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے خدا کی مدد کی ضرورت ہے، اور خدا کو جو منظور ہوگا مجھے بھی وہ منظور ہوگا. تو ابراہیم کو منجنیق میں ڈال کر جب پھینکا گیا، تو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ ابراہیم کی انگلی میں ایک یہ انگوٹھی پہنا دو. جبرائیل آئے، وہ انگوٹھی پہنائی. اس انگوٹھی میں کیا لکھا ہوا تھا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کے رسول محمد پہ ایمان لاتا ہوں، اللہ پہ اعتماد کرتا ہوں، اور اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی وہ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا واحد یا احد یا سمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ونجنی من النار برحمتک. اے اللہ، اے واحد، اے یکتا، اے بے نیاز، اے وہ جو کسی کو پیدا نہیں کرتا، جو کسی سے پیدا نہیں ہوتا، اے وہ کہ جو جس کا کوئی ہمسر نہیں، مجھے اپنی رحمت سے اس آگ سے بچا لے. اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ہو جا. سورہ انبیاء آیت نمبر، اللہم صلی علی محمد و علی سورہ انبیاء آیت نمبر 69. کہتے ہیں رجبری خیات کے حوالے سے آپ نے پڑھا ہوگا کہ جس شخص کو زیادہ گرمی لگتی ہو یا زیادہ سردی لگتی ہو، یا شدید سردی شدید گرمی میں موسم کے اثرات سے بچنے کے لیے اس آیت کا ورد کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شدید گرمی میں گرمی سے بچائے گا اور شدید سردی میں سردی سے بچائے گا. کہتے ہیں کہ وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہوئی کہ سردی سے ابراہیم علیہ السلام کے دانت بجنے لگے. جب ٹھنڈ ہوتی ہے تو کیسے آپ کانپ رہے ہوتے ہیں نا،
وہ سمجھے فریج والا ڈی فریزر والا ماحول ہو گیا. اور اللہ نے جبرائیل کو بھی بھیجا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے جیسے کسی پارک میں بیٹھ کے دو افراد جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں. اب آپ بتلائیے نمرود پہ کیا گزری ہوگی. بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام. ابھی نمرود چی بچی ہو رہا تھا، پریشان ہو رہا تھا، یہ ابراہیم کیسے بچ گیا. شاہ سے بڑھ کے شاہ کے وفادار ہوتے ہیں. نمرود کے ساتھ وزیر کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا میں نمبر بڑھاؤں، اس موقع پہ اپنے نمبر بڑھاؤں. اس نے کہا آپ کو معلوم ہے میں نے اس آگ پر دعا پڑھ کے پھونکی ہے جبھی تو ٹھنڈی ہو گئی. جیسے اس نے کہا آگ کا ایک ستون، ایک شعلہ، ایک انگارہ اس شخص کے اوپر آ کے گرا اور اسی وقت وہ جل کے راکھ ہو گیا. یہ تھا اللہ کا فوری عذاب. اور بعض اوقات یہ فوری عذاب ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس نے خدا کو چیلنج کیا تھا، ابراہیم کے معجزوں کو اپنی جھولی میں ڈالنے کی کوشش کی تھی اور اللہ نے اس کو اسی طرح ذلیل کیا جس طرح حارث بن نعمان فہری کو کیا تھا. سأل سائل بعذاب واقع، کہ ایک عذاب مانگنے والے نے عذاب مانگا اور عذاب ہو کر رہا. جب رسول اللہ نے ولایت علی کا اعلان کیا غدیر قوم میں، تو حارث بن نعمان فہری نے کیا کہا، اگر تم نے اعلان کیا ہے میں نہیں مانتا، اللہ نے اعلان کیا تو ابھی اسی وقت مجھ پہ عذاب نازل ہو. اور عذاب نازل ہو گیا تو وہ شخص اسی وقت جل کے بھسم ہو گیا. دیکھیے واقعہ ایک ہوتا ہے، رد عمل کئی ہوتے ہیں. جس کے دل میں جتنا ایمان ہے جتنا کفر ہوتا ہے وہ اس طرح اثر لیتا ہے. نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو واقعات ہیں لو کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کن کے لیے عبرت ہیں؟ عقل والوں کے لیے، بے وقوفوں کے لیے نہیں، تکبر والوں کے لیے نہیں. کہتے ہیں نمرود کی بیٹی نے بھی کہا تھا کہ مجھے بھی ایک عمارت تیار کروا دیجئے، میں بھی اس کے اوپر بیٹھ کر ابراہیم کی بربادی کا مشاہدہ کرنا چاہتی ہوں. وی آئی پی لانچ، وی آئی پی ٹیرس اس کے لیے تیار کیا گیا. وہ وہاں بیٹھی ابراہیم کا مشاہدہ کیا تو ابراہیم تو بڑے مزے سے گپ شپ کر رہے ہیں جبرائیل سے. اچھا نمرود کی طرح نہیں تھی، نمرود کی طرح کفر نہیں تھا، کم کفر تھا یا تھوڑا سا ایمان اس کے ساتھ تھا. اس نے کہا یہ بچ کیسے گئے؟ تجسس ہوا. وہ اتری اپنی عمارت سے ابراہیم تک پہنچی اور کہا آپ کیسے بچ گئے؟ تو ابراہیم نے کہا میں نے بسم اللہ پڑھی تھی. دیکھیے اپنے بچوں کو یہ واقعہ سنائیں، ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. تو اس نے معصومانہ انداز سے کہا کہ اچھا اگر میں بسم اللہ پڑھوں تو؟ ابراہیم نے کہا تم بھی بچ جاؤ گی، اگر تم میرے خدا پر ایمان رکھ کر بسم اللہ پڑھو گی تم بھی بچ جاؤ گی. وہ فوراً گئی عمارت کے اوپر اس کی چھت پر اور وہاں سے چھلانگ لگائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے ابراہیم کے خدا مجھے بچا لے. اور جب وہ آگ میں کودی تو بالکل ابراہیم کی طرح صحیح سالم وہ بھی بچ گئی. اللہم صلی علی محمد. نمرود نے یہ دیکھا تو اور چراغ پا ہو گیا، یک نہ شد دو شد. خیر دونوں ابراہیم اور اس کی بیٹی نمرود کی وہاں سے فرار ہو گئے. روایتوں تاریخ میں ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کسی بیٹی کی شادی نمرود کی بیٹی سے کی. ایک واقعہ اس کے پہلو دیکھیے، اس کی عبرتیں دیکھیے. اسی آگ کے بھڑکانے کے دوران ایک چڑیا کو جب پتہ چلا ابراہیم کے لیے آگ بھڑکائی گئی ہے، اپنی چونچ میں پانی لے کر آگ کی طرف روانہ. کسی نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا نمرود کی آگ کو بجھانے، جو ابراہیم کو جلانے کے لیے بھڑکائی گئی ہے. تو اس نے کہا کس سے؟ جیسے ہمارے یہاں فائر بریگیڈ ہوتے ہیں بڑے بڑے پائپ لیے اور وہ، تو اس نے کہا یہ جو چونچ میں میرے پانی ہے اس سے. تو ہنسنے لگا کہ تمہاری چونچ میں جو موجود جو پانی ہے اس سے آگ بجھ جائے گی. تو چڑیا نے کہا آگ تو نہیں بجھے گی لیکن ابراہیم کے بچانے والوں میں میرا نام بھی شامل ہو جائے گا. تو آپ اپنے بچوں کو یہ سمجھائیے جو کہتے ہیں کہ ہماری کوششوں سے کیا ہوگا، دنیا تو نہیں بدلے گی، بلکہ آپ خود اپنے لیے یہ سوچیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں بھئی ہم عالمہ، ذاکرہ، مبلغہ، استاد یا علم دین حاصل کر کے کیا کریں گے، کون سا انقلاب آ جائے گا، پاکستان سے ویسی رہے گا، دنیا ویسی رہے گی بلکہ بد سے بدتر ہو جائے گی. ارے کچھ نہیں ہوگا، یقیناً کچھ نہیں ہوگا، فرض کر لیجئے کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ کا نام انبیاء کے کام کرنے والوں میں لکھ دیا جائے گا کہ جو انبیاء نے کیا وہ آپ نے کیا، جو ائمہ نے کیا وہ آپ نے کیا. آپ کا کام عام لوگوں سے کہیں زیادہ بلند ہے. ایک آدمی دین پر عمل کر رہا ہے اور ایک آدمی دین پر عمل کروا رہا ہے. تو اگر آپ یہ سوچ کے دین کا علم حاصل کریں کہ مجھے دین پر عمل کروانا ہے تو آخر میں صحیح انبیاء اور ائمہ اور مجتہدین کی قطار میں آپ کھڑے ہوں گے. تو جو ان کو ملے گا انشاءاللہ وہ آپ کو ملے گا اسی قطار میں، اسی حساب سے. اللہ تعالیٰ کا موڈ بھی اچھا ہوگا. دیکھیں فاسق فاجر کا امتحان لے گا تو اللہ کا موڈ کتنا خراب ہوگا، اور اس کے پیچھے جتنے بھی کھڑے ہوں گے ان کو بھی وہ اللہ جو ہے اسی طرح
جو ہے وہ دھتکار دے گا. لیکن ایک آدمی جو ہے وہ انبیاء اور ائمہ کے کام کرتے ہوئے ان کے پیچھے 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 چل رہا ہے. آپ کسی ہاسپٹل جائیں آپ کو فوراً روک لیا جائے گا. لیکن ہاسپٹل کا کوئی امپلائی ایک بیج لگا کر آپ کو پورے ہاسپٹل کا دورہ کروائے اور آپ اس کے پیچھے پیچھے ہوں تو اس آدمی کو دیکھ کے سب لوگ راستہ چھوڑ دیں گے اور آپ کو سلام کریں گے. انبیاء اور ائمہ کے کام کرنے والوں کے طور پر اگر آپ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ جنت کے فرشتے جو ہے خود آپ کے لیے راستہ چھوڑ دیں گے اور آپ کو سلام کر کے جنت میں خوش آمدید کہیں گے. اب سنیے اس کا تعلق کربلا سے کیا بنتا ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد کو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کربلا میں وقت عاشور، شب عاشور، بلکہ صبح عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے امام سجاد سے رخصتی چاہی اور یہ کہا کہ کیا تمہاری کوئی خواہش ہے. دیکھیں وہ بہت ساری خواہشیں کہہ سکتے تھے. وہ کہہ سکتے تھے کہ میرے لیے کوئی انتظام، کوئی سہولت، کوئی آئندے کا لاہ عمل. کیا کہا کہ میری بس یہ خواہش ہے کہ اللہ کی جو تدبیر ہو اس میں خوش رہوں. تو امام حسین نے فوراً کہا کہ تم نے وہ خواہش کا اظہار کیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل سے کیا تھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ اللہ جس حالت میں مجھے خوش رکھے میں خوش رہنے کے لیے تیار ہوں. تو آپ نے دیکھا کہ ابراہیم کو بھڑکائی جانے والی آگ میں ابراہیم بچ گئے. ابراہیم کی نمرود کی بیٹی ایمان لے آئی. نمرود اور اس کا وزیر اپنے کفر میں بڑھ گئے. یہاں اس کی جسے کہتے ہیں کہ شکست نے اس کو سبق نہیں سکھایا بلکہ کفر میں اور آگے چلا گیا. اس نے کہا کہ میں اب ابراہیم سے نہیں ابراہیم کے خدا سے لڑوں گا جس نے ابراہیم کو اتنی بے باکی دی ہے. کیا کروں گا؟ اس نے کہا کہ میں ایک بہت بڑی عمارت تعمیر کروں گا اور اس کی چھت پہ جا کر آسمان میں خدا سے تلوار سے مقابلہ کروں گا، اس کو قتل کروں گا نعوذ باللہ. تو برج نمرود تیار کیا اس نے. برج خلیفہ ہے نا دبئی میں، تو برج یعنی ستارہ، اتنی بڑی عمارت ستاروں کو جا کے چھوتی تھی. اور یہ اپنے چند سپاہیوں کمانڈرز کے ساتھ چلا گیا اوپر. جیسے اوپر گیا زلزلہ آیا اور عمارت منہدم، سپاہی مر گئے، یہ اور چند سپاہی بچ گئے. اب بھی وقت تھا کہ وہ ایمان لے آتا، نہیں لایا. اس نے کہا نہیں اب ان بادلوں سے بھی میں اوپر جاؤں گا اور ابراہیم کے خدا کو قتل کروں گا. تو اس نے کیا کیا، کمرہ بنایا. کمرے میں چند ماہر شمشیر زنوں کو لیا اور اس کمرے کو ایک مضبوط چادر کے نیچے رکھا. اس چادر کو چادر کے چار کونوں کو 4 گدھوں کے پیروں سے باندھا اور اس کمرے کے اوپر گوشت رکھ دیا. اب گدھوں نے جب گوشت کو دیکھا تو گوشت کھانے کے لیے اپنے پروں کو پھڑپڑایا اور اڑنے لگے. اور جیسے ہی اڑتے گئے گوشت مکان یا کمرے کے ساتھ ساتھ بلند ہوتا رہا اور وہ گوشت تک تو نہ پہنچ پائے. وہ کمرہ جس میں نمرود اور اس کے سپاہی موجود تھے وہ اڑتا چلا گیا اور وہ آسمانوں تک پہنچ گیا. جب آسمانوں تک پہنچا تو وہاں تو اندھیرا، آکسیجن کی کمی، سفوکیشن. وہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا بھائی گدھوں کو بولو کہ نیچے جائیں، یہاں تو کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے میرا دم گھڑ جائے گا. انہوں نے کہا بھائی ہیلی کاپٹر تو ہے نہیں، ریورس سوئنگ آپ چلائیں تو نیچے آ جائیں. انہوں نے کہا کیا کریں؟ کہلیں آپ یہ کریں کہ جو گوشت اوپر رکھا ہے چھت پر مکان کی اس کو نیچے رکھ دیں. گوشت کو نیچے دیکھیں گے تو نیچے کی طرف پرواز کریں گے اور ہم نیچے چلے جائیں گے. تو گوشت کو نیچے رکھ دیا گیا، گدھوں نے نیچے پرواز کی اور اس طرح پیراشوٹ کی طرح وہ باحفاظت نیچے آ گیا. پھر شکست ہوئی. اس کو چاہیے تھا اب ایمان لے آتا، ابھی بھی ایمان نہیں لایا. آخری ٹاکرا جو ہے یا مقابلہ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا اور وہ تھا باقاعدہ فوج کشی. کیسے؟ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. اچھا ان تمام واقعات کے بعد اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا اس کو نیست و نابود کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی خدائی، رحمانیت، رحیمیت دیکھیے کہ آخر وقت تک اللہ اس کو سمجھاتا رہا. اللہ نے باقاعدہ ایک فرشتہ بصورت انسان بھیجا نمرود کے پاس کہ جاؤ نمرود کو کہو ایمان لے آئے. فرشتے نے آگے بصورت انسان نمرود کو سمجھایا کہ دیکھو تم سارے معجزات ابراہیم کے دے چکے ہو اور وہ شکست نہیں کھائے گا، تم اس کو شکست نہیں دے سکتے، اس کا بال بیکا نہیں کر سکتے، اس کا خدا بہت مضبوط ہے، اس خدا پہ ایمان لے آؤ. اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، میرے پاس دنیا کی سب سے مضبوط فوج ہے اور ابراہیم کو کہو اپنی فوج لے کر آئے، میں اپنی فوج لے کر آؤں گا.
تو جب نہیں سمجھا سکا فرشتے نے کہا ٹھیک ہے تم اپنی فوج، 3 دن میں وہ لاکھوں کی فوج تیار کر کے بیٹھ گیا. کون؟ نمرود. اب اس نے آگے اکڑ کے کہا ابراہیم سے لاؤ اپنی فوج لے کر آؤ. ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیا اور اللہ سے کہا اپنی فوج بھیج دے. عبد المطلب نے ہاتھ بلند کیے تھے تو کس کی فوج آئی تھی؟ ابابیل کی. ابراہیم نے ہاتھ بلند کیے تو مچھروں کی فوج آئی. اتنے مچھر کہ کراچی میں بھی کتنے ہوں گے. ایک سپاہی پر 1000 مچھر کہتے ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیجئے جب ان 1000 مچھروں نے ایک سپاہی کو بھمبوڑا ہوگا. ہمیں 1-2 مچھر کاٹ لے تو صبح ہو کے جو ہے وہ ہم اس میں مرہم لگا رہے ہوتے ہیں. سارے سپاہی مر گئے. اب یہ نمرود باقی بچا، لیکن پھر بھی اس کو زعم یہ میرا مچھر کیا بگاڑ لیں گے. ایک مچھر، لنگڑا لولا مچھر، کسی طرح اس کے کمرے میں داخل ہو گیا اور داخل ہو کے اس کے ہونٹ پہ بیٹھ کے اس کو کاٹ لیا ہونٹ کو. اس نے فوراً ہونٹ پہ ہاتھ مارا تو مچھر اڑ کے ناک میں چلا گیا. جب ناک میں گیا تو کرتے کرتے ناک کی آخری ہڈی، یہاں پہ ایک بون ہوتی ہے ایتھموائڈل بون، جو برین کو ناک سے سیپریٹ کرتی ہے. اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جیسے چائے کی چھنی میں ہوتے ہیں. جب وہ مارتا رہا تو مچھر اس سوراخ کے اندر پینیٹریٹ کر کے برین میں چلا گیا. اور آپ کو معلوم ہے کوئی چیز یا شے کسی چھوٹے سے سوراخ میں گھس کے دوسری طرف جائے گی تو کچھ نہ کچھ خراش آئے گی. اس جانے کے چکر میں مچھر کا آدھا دھڑ مفلوج ہو گیا. آدھا دھڑ مچھر کا پیرالائز ہو گیا، ہڈی پسلی اس کی ٹوٹ گئی. اور جب ہم برین میں پہنچا تو آپ کو معلوم ہے اگر آدمی آدھا پیرالائز ہو جائے تو چل پھر تو سکتا نہیں ہے، زیادہ تر کروٹیں لے سکتا ہے. تو وہ ادھر ادھر کروٹیں لینے لگا. جب وہ کروٹ لیتا تو اس کو یہاں پہ سر میں درد ہوتا. وہ کہتا ہے میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میرا سر دباتے لیکن وہ افاقہ نہیں ہوتا. نے کہا اور زور سے دباؤ لیکن پھر بھی افاقہ نہیں ہوتا. اس نے کہا کوئی چیز مارو، تو چیزیں ماری گئی تو افاقہ نہیں ہوا. اس کو جوتا نظر آیا کہ یہ جوتا مارو، تو زور سے کھینچ کے کسی نے جوتا مارا تو تھوڑی دیر کے لیے مچھر رک گیا. آپ نے دیکھا ہوگا لال بیگ کو آپ ماریں تھوڑی دیر کے لیے لال بیگ رک جاتا ہے، آپ سمجھ کے مر گئے. آپ جو فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ بیڈ روم میں جاتی ہیں واپس آتی ہے تو پھر وہ گھوم رہے، تو مچھر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا اور جب اس کو جوتے نہیں پڑتے تو پھر دوبارہ متحرک ہو جاتا. وہ جو بڑا پریشان ہوا. اچھا مچھر نے اب وہ بھی نمرود کے مزے لینے لگا. مچھر نے کہا تو کہتا تھا کہ میں مار بھی سکتا ہوں زندہ بھی کر سکتا ہوں. نمرود نے کہا ہاں. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ جو میرا آدھا دھڑ مفلوج ہے، مر گیا ہے، مردہ ہو گیا ہے، اس آدھے دھڑ کو زندہ کر دے تاکہ میں اڑ کے ناک سے نکل جاؤں، تجھے نجات مل جائے درد سے. اور اگر تو مار سکتا ہے تو میرے آدھے دھڑ کو جو زندہ ہے اس کو مار دے تاکہ میں مکمل طور پہ مر جاؤں اور تجھے تکلیف نہ دوں. لیکن بیچارہ نمرود یہ نہ کر سکا، جوتے کھاتے کھاتے مر گیا. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے اور تکبر کرنے والوں کو جوتے پڑتے ہیں، چاہے نمرود ہو چاہے جارج بش. عراق گیا تھا نا، میں نے دیکھے پیس قائم کر دیا ہے. وچ گفٹ وڈ یو لائک ٹو گیو می، کون سا گفٹ دینا پسند کرو گے؟ ایک نے جوتا اتار کے مارا اس میں، یہ ہے گفٹ ہماری طرف سے. اچھا اتفاق کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے مچھری کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعوضہ مچھر کی مثال دینے سے بھی نہیں شرماتا. مچھر بڑی کام کی چیز ہے، بڑی بڑی قوموں کو اس نے سیدھا کر دیا. زیکا وائرس ابھی امریکہ میں بہت پھیلا ہوا ہے، مچھر کے ذریعے پھیلا ہوا ہے. آپ خوب اترا رہے ہیں کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے چل گئے، ہم نے میزائل بنا لیے، ہم نے سیٹلائٹ بنا لیے، ہم کسی قوم کو نہیں چھوڑیں گے. تو آپ ایک وائرس، ایک مچھر سے پھیلنے والی بیماری 5 سال تک کہتے ہیں بیماری نہیں، اس کا کوئی ویکسین نہیں آنے کی، زیکا وائرس کی. مائکروسیفیلی، مینٹلی ریٹارڈڈ بچے پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ بیماریاں ہیں کہ جب کہتے ہیں کہ جب انسان نت نئے انداز سے گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نت نئی مصیبتوں میں مبتلا کرے گا. یوں نمرود 40 دن کی مچھر کی مہمان نوازی کے بعد فنا فی النار ہوا اور کسی بھی معجزے سے، کسی بھی حادثے سے اس نے سبق حاصل نہیں کیا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی آدھی داستان تھی. انشاءاللہ آدھی داستان کبھی اور ہم ان کی سنائیں گے، ہو سکا تو اگلے ہفتے، کیونکہ دہاب الارض جو ہے وہ پیر کے دن ہے. لیکن جاتے جاتے ایک بات جو ہم نے کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک اعزاز، 5 اعزاز کے بعد ایک اعزاز ایسا تھا جس پہ وہ ہمیشہ فخر کرتے رہے کہ ان 5 اعزازوں پہ بھاری ہے. شب معراج رسول اللہ تیسرے آسمان پر
گئے، ممبر سجایا گیا، بہت بلند ممبر، سب سے بلند ترین جگہ پہ رسول اللہ کو بٹھایا گیا، ابراہیم دوسری سیڑھی پہ بیٹھے۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا ابراہیم رسول اللہ کے بعد دوسرے افضل ترین نبی۔ اس دوران دیکھا کہ ایک سواری پر ایک شخص آ رہا ہے، نورانی اونٹ ہے، اس پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا چہرہ چوندویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، اور اس کے گرد ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کے مانند لوگ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس شخص کی طرف اشارہ کر کے رسول اللہ سے پوچھا یہ کون سا شخص ہے، کون سا نبی ہے یا کون سا فرشتہ ہے؟ رسول اللہ نے کہا یہ نہ نبی ہے نہ فرشتہ ہے، یہ میرا بھائی، میرا چچا زاد، یہ میرا جانشین، میرے علم کا وارث، میرے علم کا وارث حضرت علی ابن ابی طالب ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ اچھا اس کے ارد گرد کون لوگ ہیں جو ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کے مانند نظر آ رہے ہیں؟ آپ نے کہا یہ اس کے شیعہ ہیں۔ ابراہیم نے فوراً دعا کی اللہ مجھے علی کے شیعوں میں قرار دے۔ حضرت جبرائیل سورہ صافات کی آیت نمبر 38 لے کے نازل ہوئے اور کہا وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ، اور ان کے شیعوں میں ابراہیم بھی ہے۔ اتنا بڑا اعزاز ابراہیم کو ملا کہ تمام اعزاز ہیچ دے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں مجھ پر اور میرے نبیوں پر درود بھیجنا ہو تو پہلے مجھ پر درود بھیجنا اور پھر دوسرے نبیوں پر درود بھیجنا، لیکن دیکھو اگر کبھی تمہیں مجھ پر اور ابراہیم پر درود بھیجنا ہو تو پہلے ابراہیم پر بھیجنا پھر مجھ پر بھیجنا۔ لوگوں نے کہا ایسا کیوں؟ کہ ایسا اس لیے کہ انہوں نے دعا کی تھی اللہ مجھے علی کے شیعوں میں قرار دے۔ بندگی کا سفر، رسالت کا سفر، پیغمبری کا سفر، امامت کا سفر، خلیل اللہ کا سفر، تمام سفر طے کرنے کے بعد ایک شخص دعا کر رہا ہے، خواہش کر رہا ہے کہ مجھے علی کا شیعہ بنا۔ ہم بیٹھے بٹھائے پیدائشی علی کے شیعہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پلیٹ میں رکھ کر جنت نہیں دے دی کیا؟ کیا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم وہ کام نہ کریں جو علی کو ناپسند ہے؟ کیا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہمارے اندر ہماری سیرت میں علی کی سیرت جھلکے؟ علی کی برابری کی بات نہیں کی جا رہی، علی کی پیروی کی بات تو کر سکتے ہیں۔ علی کی برابری نہ کریں، علی کی پیروی کریں، مذہبی اہل بیت کی برابری نہیں، ان کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علی کا حقیقی شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ابراہیم کا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مذہب اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ قیامت کے دن ان کی شفاعت سے ہمیں بہرہ مند فرمائے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ يا مولاي يا صاحب السماء